بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں سکندر لودھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سکندر لودھی اپڈیٹس۔ ناظرین، آج پاکستان میں جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے سابق پرائم منسٹر عمران خان کا ایف آئی اے کے سامنے اپیئر ہونے سے انکار۔ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، اس کو ہم آگے جا کے بیان کریں گے، اور اس کے آگے جا کے پی ٹی آئی کی سیاست پر کیا مضمرات پیش ہو سکتے ہیں یا ان کو کیا درپیش ہو سکتی ہیں مشکلات، اور کیا یہ سیاسی طور پہ عمران خان کا، پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان کا یہ مستحسن فیصلہ ہے، یا اس کے ساتھ ایک مزاحمت کا پہلو بھی سامنے لایا جا سکتا ہے کہ جس پہ غور کیا جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے کیا مزاحمت کی طرف جا رہی ہے یا مفاہمت کا دروازہ بند کر رہی ہے۔ یہ ایک ایسا پہلو ہے جس کو ہمیں ڈیٹیل میں بیان کرنا پڑے گا کہ یہ نوبت کیوں آئی، اور ایف آئی اے اور الیکشن کمیشن اور دوسرے جو ادارے ہیں ان کا آپس میں یہ جو پریشر ہے اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے، سیاسی حالات کا پس منظر ہے یا کچھ اور ہے۔ مگر اس سے زیادہ جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ برطانیہ میں ایک 10-15 سال کے طویل عرصہ کے بعد پاکستان اور برطانیہ میں مختلف کیٹیگریز کے مجرموں کو پاکستان لانے کے معاہدہ پر دستخط ہو گئے ہیں، جس پہ ایک عرصے سے ڈیبیٹ جاری تھی کہ برطانیہ کہتا تھا کہ پاکستان اس معاہدہ کا حصہ نہیں ہے جس کے تحت ہم آپ کے مجرم جو ہیں ان کو واپس آپ کے ملک میں بھیج سکیں۔ اس سے پہلے بھارت، البانیہ اور نائجیریا کے ساتھ یہ معاہدے ان کے آلریڈی چل رہے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے اس یو کے میں اس معاہدے پر دستخط ہو گئے ہیں، جس کی وٹنس جو ہے میں یہ ہوا ہے کہ برطانیہ کے سیکرٹری داخلہ پریتی پٹیل، پاکستان کے سیکرٹری خارجہ یوسف نصیب کھوکھر اور ہائی کمشنر یو کے اپنا معظم احمد خان نے فارن آفس کے بہاف پہ اس معاہدہ پہ دستخط کیے ہیں۔ برطانیہ کے سیکرٹری داخلہ پریتی جو ہیں وہ تجربہ کار ہیں داخلی امور کے، اور اس کے اوپر ان کی اور پاکستان میں یو کے ہائی کمشنر کرسچن ٹرنر کے ساتھ ان کی ایک عرصے سے مشاورت چل رہی تھی کہ اس میں پاکستان کو کس طرح اکاموڈیٹ کیا جائے اور اس معاہدے کو کس طرح لیگل شکل میں دیا جائے۔ اب اس معاہدے کا جو دلچسپ پہلو ہے کہ برٹش حکام جو ہیں یہاں وہاں بیٹھے ہوئے امیگریشن کے جو حکام ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا معاہدہ برٹش جو ہے گورنمنٹ کے حق میں جاتا ہے، اور شاید پاکستان کے حق میں اس کو ملنے کے لیے کچھ نہیں ہے، کیونکہ اس کی پنچ لائن یہ ہے کہ جو امیگریشن اور دوسرے جو جرائم ہیں اس کے مجرموں کا یہ یعنی معاہدہ ہے جن کو واپس لایا جا سکتا ہے۔ اب پاکستان میں جس طرح کی سیاسی صورتحال ہے اس میں میاں نواز شریف بھی ایگزائل پہ ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں، 3 بار وزیر اعظم رہے ہیں، وہ ملک سے بیماری کے نام پہ چلے گئے اور ابھی تک علاج تو ہوا نہیں، لیکن ان کی واپسی کی خبریں دوبارہ آنی شروع ہو گئی ہیں کہ وہ سپٹمبر میں آ رہے ہیں۔ شاید اسی معاہدہ کے پس منظر میں ان کا، کیونکہ وہاں امیگریشن سٹے جو ہے بقول ایک برٹش نیوز پیپر کے کہ وہ سٹے وہاں سے ختم ہو گیا ہے، اور یہ ان کے پاس جو ایگزمپشن تھی اس کی لمٹ بھی پوری ہو گئی ہے، اور اس وجہ سے شاید وہ اس پس منظر کی بنیاد پہ پاکستان آنے کا عندیہ دے رہے ہیں۔ لیکن میرے اپنے خیال میں پاکستان آنے سے پہلے وہ پریفر کریں گے سعودیہ میں جا کے شاہی خاندان کے ساتھ اپنے پرانے تعلقات جو ہیں ان کے ساتھ ان کو ریسٹور کر کے یا ان کے اوپر تھوڑی بہت ورکنگ کر کے وہاں سے کوئی نئی ایگریمنٹ ارینجمنٹ کے تحت وہ آنے کی منصوبہ بندی کریں گے۔ یہ میرا اپنا خیال ہے، کیونکہ شریف فیملی کی یہ ہسٹری ہے کہ پہلے بھی جب جنرل پرویز مشرف کے دور میں گئے تھے تو سعودیہ گئے تھے تو اس معاہدے کو انہوں نے 10 سال کے ایگریمنٹ کو چھپائے رکھا اور پبلک کو سامنے نہیں آنے دیا، لیکن اپنا ایک ووٹ بینک جو ہے انہوں نے مینٹین رکھا تھا۔ لیکن بعد میں جب یہ معاہدہ اوپن ہوا تو آصف علی زرداری پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، تو ان کو پرنس مکرم کو بھیجنا پڑا، جنہوں نے یہاں آ کے اسلام آباد میں اعلان کیا کہ یہ معاہدہ 10 سال کا ہوا تھا، اور اس کی وجہ سے یہ خاندان جو ہے وہ وہاں سرور پیلس جدہ میں مقیم رہا ہے۔ اب یہ جو نیا معاہدہ ہے اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس معاہدے کے تحت میاں نواز شریف اگر پاکستان آتے ہیں تو آیا قانونی طور پہ وہ پاکستان آنے کے مجاز ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ سوال ہے پاکستان کے قانونی ماہرین کا اور ہماری عدالتوں کے اعلیٰ حکام کا،
جن کے فیصلے کی روشنی میں ان کو سزا ہوئی، اور اس سزا کو اب کم کرنے کے لیے آج ہی کی خبریں ہیں جو جگہ جگہ سے چلی ہوئی ہیں کہ شاید پارلیمنٹ کے اندر موجودہ جو حکومت ہے، جس کو عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کو امپورٹڈ حکومت کہتی ہے، کہ وہ اس سزا کی مدت کو 8 سال سے کم کر کے 5 سال کرنے پہ سوچ رہی ہے۔ اب یہ سارے فیصلے سیاسی حالات کیونکہ ان کی فیور میں ہیں اور وہ اس کو کیا جا رہے ہیں۔ یہاں آ کے احساس ہوتا ہے کہ اگر پی ٹی آئی نے جذباتی طور پہ اسمبلی سے باہر رہنے کا فیصلہ نہ کیا ہوتا تو آج حکومت کو زیادہ مشکل ٹائم ملتا پارلیمنٹ کے اندر اپنی مرضی کے قوانین طور پہ منوانے میں آسانی نہ ہوتی۔ ابھی جو حیران کن بات ہے کہ اگر نیب والا آرڈیننس جو ہے آپ نے اس کو نیا بنا دیا، فلان چیز کر دی، تو یہ بھی اگر ہو جائے گا تو کل پی ٹی آئی کے لیے یہ بات خود ایک کویسچن بنے گی کہ ان کو اپنی غلطی کا احساس شاید ہو گیا ہو، لیکن حکومت بھی بہت یعنی سمارٹ لوگ بیٹھے ہوئے اس میں، سیاسی شعبدہ باز کہہ لیں یا سمجھدار لوگ کہہ لیں، حکمت والے لوگ کہہ لیں، انہوں نے بھی دیکھا کہ جب یہ صورتحال ایسی جاری تو انہوں نے مرحلہ وار ان کے استعفے جو ہیں وہ تسلیم کرنا شروع کر دیے ہیں یا ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اس پہ پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ سٹینڈ لے رہی ہے، جس میں اسد عمر صاحب بھی ہیں، فواد چودھری بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب قاسم سوری ڈپٹی اسپیکر تھے تو انہوں نے آلریڈی ان کو ایکسیپٹ کر لیا تھا۔ اب یہ ایک نئی عدالتی لڑائی ہو سکتی ہے کہ اگر قاسم سوری نے کر لیا تھا تو اس کا نوٹیفیکیشن کا جو ایک فیز ہوتا ہے، لاسٹ فیز ہوتا ہے، جو ایک رسمی کارروائی ہوتی، اس کو انہوں نے کیوں دبائے رکھا موجودہ اسپیکر اسمبلی نے یا پی ڈی ایم کی قیادت نے، اور اس وقت کا انتظار کیوں کیا کہ جب پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے، پی ٹی آئی کی پارٹی جو ہے ایک بڑی اکثریت لے جائے ضمنی الیکشن میں۔ ضمنی الیکشن ایک چھوٹا سا بیبی الیکشن ہوتا ہے، ہم نے اپنی ہسٹری میں نہیں دیکھا کہ اتنا ووٹ جو ہے ضمنی الیکشنوں میں یا اتنا جوش و خروش پڑا، ایسے لگ رہا تھا کہ منی الیکشن ہو رہا ہے، یہ ضمنی الیکشن ہی ہو رہا تھا۔ تو اس میں اگر پی ڈی ایم سے تھوڑی سی ٹائمنگ کی غلطی ہوئی ہے تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ لاہور میں پہلی بار مسلم لیگ نون کو بہت بڑا ڈنٹ پڑا ہے، جس کو انہوں نے بھی فیل کیا ہے۔ اسی فیلنگ کے نتیجہ میں جو سیاسی مبصرین ہیں یا جو انٹرنیشنل لوگ ہیں وہ یہ یقین کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے دوبارہ اپنے آپ کو ایمرج کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ اور ابھی بھی جو حالات عمران کے خلاف چل رہے ہیں، پی ٹی آئی کی قیادت کے خلاف، اس میں بھی جو پبلک کا پلس جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پیپلز آر ناٹ ہیپی ود دیز اسٹیپس فرام دی گورنمنٹ سائڈ، کیونکہ گورنمنٹ کی سائڈ پہ اس طرح جب ہوگا یہ کام ٹھیک ہے پی ٹی آئی کے دور میں بھی ہوتا رہے، ہر دور میں ہوتا ہے، 1960 میں بھی چل رہا تھا، 70 میں بھی یہی کچھ ہو رہا تھا۔ 1970 کے پیریڈ میں یہی پیپلز پارٹی تھی جس کے لوگوں نے کوڑے کھائے، اس کے بعد ضیاء الحق کا دور آیا تو انہوں نے ان کو یعنی سزائیں بھی دیں، پیپلز پارٹی نے بھی مار کھائی، ہر طرح ہر دور میں سیاسی جو آپ کے انتقام ہے اس کی شکل بدلتی رہی، آتی رہی، جاتی رہی، لیکن یہ سلسلے جاری رہے۔ بہتر یہ تھا کہ انتقام کی سیاست کو ختم کر کے ہم ایک پازیٹیو وے میں چلے جاتے ہیں۔ ابھی ہم اس پہ تھوڑا سا آ جائیں گے، سابق پرائم منسٹر عمران خان کے جلسوں کا جو رنگ بننے والا ہے اس میں بڑی مزیدار چیز یہ ہے کہ یہ جلسے جو ہیں تقریباً 8 جلسے وہ پنجاب میں کر رہے ہیں، تو اس میں لاہور تو شامل نہیں ہے لیکن اس میں جہلم بھی شامل ہے، ملتان بھی ہے، بھاولپور بھی ہے، اٹک بھی ہے، سرگودا بھی ہے، گوجرانوالہ بھی ہے، اور یہ چیزیں پھر 2 یا 3 کے پی کے میں ہے، 2 سندھ میں ہے، ایک کراچی میں ہے، ایک اسلام آباد۔ تو یہ جو جلسے ہیں جن کا سلسلہ 19 اگست سے شروع ہو جائے گا کراچی سے، اور کراچی کا جلسہ اگر اچھا کر گیا ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ عمران خان، تو 1970 والا جب کراچی عروس البلاد کا شہر کہلاتا تھا تو اس طرح کراؤڈ جو ہے شفٹ ہو جائے گا۔ اس وقت کراچی مذہبی شہر تھا اور مذہبی لیڈرشپ وہاں مولانا شاہ احمد نورانی صاحب، شاہ فرید الحق صاحب، ظہور الحسن علی صاحب، یہ لوگ تھے جو کراچی پہ رول کرتے تھے اور جن کی وہاں کراچی میں اکثریت تھی۔ پھر ایم کیو ایم بن گئی، کہاں سے بنی، کیسے بنی، وہ ساری تاریخ سب کے سامنے، اس کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایم کیو ایم نے آ کے ایک اس فیکٹر کو چینج کیا۔ اب اگر اس وقت وہاں پیپلز پارٹی کلیم کری کہ ان کی وہاں میجورٹی ہے، لیکن اگر وہ وہاں اپنی سوشل ورک کے اوپر آئیں تو وہ 0 پہ ہیں،
اس کے نیشنل فائنانس کمیشن کے پیسے پتہ نہیں پیپلز پارٹی کہاں خرچ کرتی ہے۔ کراچی میں یہ جو تباہی اور بربادی ہے اس کی ذمہ داری سیاسی لیڈرشپ پہ ہے اور وہاں کے گورننس سسٹم کو چلانے والوں پہ۔ یہاں آ کے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کی لیڈرشپ میں کہیں نہ کہیں سے اپنا اوپینین لے کے یا کسی کی مشاورت سے یا حالات کی مجبوری کے تحت کہ آپ نے دونوں نے ایک پرنسپل طے کر لیا کہ ہم ایک دوسرے کی مخالفت نہیں کریں گے۔ کراچی میں انہوں نے پی ٹی آئی کے مقابلے میں ایم کیو ایم کو اب سیٹ دی ہے پیپلز پارٹی نے، لیاری والی۔ یہ وہ سیٹ ہے کہ جو سب سے مشکل سیٹ تھی، جو ایک زمانے میں بھٹو صاحب کا مرکز ہوا کرتا تھا، اور یہاں سے پیپلز پارٹی سب سے زیادہ پاورفل ہوئی تھی کیونکہ وہ ایک ایسا جگہ تھی جہاں سے پیپلز پارٹی نے رائز کیا تھا۔ اب یہ اللہ کی شان دیکھے کہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی جو 1970 کی پارٹی تھی، وہ اب اپنی مین سیٹیں ایم کیو ایم کو یا کسی اور کو دے رہی ہے۔ ایم کیو ایم بھی کوئی کمزور نہیں ہے، ابھی کمزور ہوئی اپنے اندرونی معاملات کی وجہ سے۔ ایسے حالات میں اگر کراچی میں سابق پرائم منسٹر عمران خان ایک بڑا بھرپور جلسہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جو کہ سیاسی مبصرین اس پہ سمجھتے ہیں کہ یہ جلسہ وہ بہت کامیاب کر جائیں گے، اس لیے کہ کراچی میں فرسٹریشن جو ہے وہ اس حد تک ہے کیونکہ حالیہ سیلابوں کی جو سیلاب کی تباہی ہے اور بارشوں کی تباہی ہے، اس سے کراچی کے لوگ دے آر ناٹ دی کمفرٹیبل ود دی بوتھ پارٹیز آف دا پیپلز پارٹی اینڈ دی ایم کیو ایم۔ تو اسی طرح ان کا جلسہ حیدرآباد میں ہے، حیدرآباد میں بھی پیپلز پارٹی کو ڈنٹ پڑا ہوا ہے۔ راولپنڈی کا جلسہ امپورٹنٹ جلسہ ہوگا۔ پھر جب یہ بہاولپور میں جائیں گے تو گورنر پنجاب کو بڑی محنت کرنی پڑے گی کیونکہ ان کا تعلق وہاں سے ہے۔ جیلم میں جائیں گے یا فیصل آباد جو گجرانوالہ میں، تو یہ سارے وہ بیلٹ ہوتی تھی جہاں پیپلز پارٹی ایک زمانے میں رول کرتی تھی، پھر مسلم لیگ نون آ گئی، اور یہ گجرانوالہ وہی پوائنٹ ہے جہاں سابق وزیر اعظم نواز شریف نے لندن سے ویڈیو کال کے ذریعے آرمی چیف کے خلاف اور دوسرے اداروں کے خلاف بہت باتیں کی تھی، جو کہ اس وقت اسے مناسب نہیں سمجھا گیا تھا، لیکن اب اسے برداشت بھی کیا جا رہا ہے۔ بلکہ اس کو چودھری شجاعت حسین اللہ ان کو زندگی دے، ان کے بقول وہ مٹی ڈالی جا رہی ہے کہ آگے چلو۔ ان ساری حالات میں سیاسی جلسوں سے کیا پاکستان کے معیشت پہ یا پاکستان کے نظام پہ اثرات پڑیں گے، یہ بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ ہمارا ملک اب سیاسی جلسوں کا اور احتجاج کا اور اس طرح کی انتقامی سیاست کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ہماری قوم کی اکثریت جو ہے وہ خواتین اور نوجوان ووٹروں پہ مشتمل ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ٹی آئی کو پنجاب میں راستہ دیا ہے، اور وہ راستہ بڑھتا جا رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ نون لیگ کو جو کام کرنے چاہیے تھے وہ ان سے نہیں ہو پائے ابھی تک۔ اسلام آباد کی حکومت جو ہے میاں شہباز شریف پنجاب میں ٹھیک ہے، اپنے کامیاب تھے، مگر یہاں تو ان کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ یہ دونوں پہلو آج ہم نے ڈسکس کرنے تھے کہ لندن کا جو معاہدہ ہے اس کے تحت کیا میاں نواز شریف پاکستان میں آ کے فیسیلیٹیٹ ہو سکیں گے، یا پاکستان کے جو مروجہ قوانین ہیں اس کے تحت ان کو ایئرپورٹ سے ان کی ناپسند جگہ کے اوپر لے جایا جائے گا فردر انویسٹیگیشن یا فردر کوئی کارروائی، یا وہ روایہ سعودیہ اس کے اوپر کوئی ایک نئی ارینجمنٹ کر کے، جس کو ڈیل بھی کہا جاتا ہے ہمارے سیاسی حلقوں میں اور ہمارے الیکٹرانک کے جو ایکسپرٹس ہیں، گروز ہیں، ان کے زبان میں، تو کوئی ارینجمنٹ ایسا ہو سکتا ہے ہو جائے، وایا قطر ہو جائے یا وایا سعودی، کیونکہ شریف فیملی بہت سمجھداری سے معاہدے کرتی ہے۔ جب انہوں نے ملک سے جانا ہوتا ہے اور جب انہوں نے واپس آنا ہوتا ہے تو وہ اس بات کی گارنٹی مانگتے ہیں کہ ہمیں نہ ہماری دولت کو کچھ ہو اور نہ ہماری جان و مال کو کچھ ہو۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، اسے شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کی آراء کا ہم خیر مقدم کریں گے، آپ کی آراء ہمارے لیے بڑی قابل احترام ہوگی، کیونکہ ہمیں آپ کے جذبات کا آپ کی زبان سے اندازہ ہوگا۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔